ایک تھی آتما ایک تھی آتما پارٹ 2۔ لیکن مشل کی ماں کے بتانے پر معلوم ہوا کہ مشل تو مارے بخار سے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ گاؤں میں یہ مشہور ہو گیا کہ مشل پر کسی جن کا سایہ ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے۔ مشل کو گھر کے کمرے میں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مشل کے چھوٹے بھائی نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ سارے گاؤں میں سوگ کا عالم تھا۔ ابھی یہ دکھ کم ہی نہ ہوا تھا کہ چند دن بعد ہی مشل کی ماں سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے مر گئی۔ جب ایک ایک کر کے مشل کا خاندان ختم ہونے لگا تو گاؤں میں باتیں پھیلنے لگ گئی کہ یہ سب مشل کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اسے حادثے کا نام دے رہے تھے۔ لیکن اگر یہ حادثہ ہی تھا تو مشل کے بیمار ہونے کے بعد ہی کیوں آخر؟ اب گھر کے کمرے میں مشل زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی اور ایک کمرے میں عبدالغفار نیم پاگل کسی حالت میں تھا۔ مشل کا بابا یعنی کہ عبدالغفار اپنے گھر والوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور پاگل سا ہو گیا۔ یہ خبر جب مشل کے بڑے بھائی لقمان تک شہر پہنچائی گئی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں آ گیا۔ گاؤں آنے کے بعد اس نے گاؤں والوں سے شکوہ شکایت کی کہ اسے یہ خبر جلدی کیوں نہ پہنچائی گئی۔ اگر وہ باوقت گاؤں پہنچ جاتا تو اپنی بہن مشل کا علاج کرواتا کسی بڑے ہسپتال سے، اور اسے اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کو یوں کھونا نہ پڑتا اور اپنے باپ کو اس حالت میں نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ اپنے والد اور اپنی بہن مشل کو لے کر شہر چلا گیا۔ شہر جا کر لقمان نے اپنے بابا کا علاج بھی شروع کروایا اور مشل کو بھی بہت بڑے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ بابا تو ٹھیک ہونے لگے لیکن مشل کی حالت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن ایک رات اچانک مشل کے بابا یعنی کہ عبدالغفار نے ہسپتال کی چھت سے جا کر خودکشی کر لی۔ جب عبدالغفار بالکل ٹھیک ہونے لگے تھے تو اچانک انہوں نے چھت پر جا کر خودکشی کر لی۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کوئی بھی اس کا جواب دینے سے قاصر تھا اور مشل کی حالت دن بہ دن بہتر ہونے کے بجائے بگڑ رہی تھی۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ہسپتال کے اسٹاف نے مشل کی عجیب حرکات محسوس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مشل اپنے بیڈ پر نہیں پائی جاتی، کبھی وہ بیڈ سے کچھ اونچائی پر ہوتی ہے تو کبھی دیوار پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مشل جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ لقمان نے نہ جانے کتنے ڈاکٹر بدل لیے تھے۔ لقمان کی فیملی میں صرف مشل ہی رہ گئی تھی۔ لقمان ہر حال میں ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ جب ڈاکٹر کی ادویات کا کچھ بھی اثر نہ دیکھا تو لقمان اپنے دوست سے مشورہ کرنے لگا تو اس نے اسے ایک عالم بزرگ کا بتایا۔ لقمان تو پہلے مان نہیں رہا تھا، پر ایک رات لقمان کو ہسپتال سے فون آیا کہ مشل اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے اور ہسپتال میں کہیں پر بھی اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نظر نہیں آئی۔ لقمان کے آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے کہ مشل مردہ خانے کی طرف جا رہی ہے۔ ہسپتال کا عملہ جب مردہ خانے کی طرف گیا تو مشل کسی جانور کی طرح ایک مردے کا جسم نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر لقمان حواس کھو بیٹھا اور 2 قدم پیچھے ہی بڑھا تھا کہ دروازے سے ٹکرا گیا۔ آہٹ پانے پر مشل نے خون آلودہ چہرے سے لقمان کی طرف دیکھا تو مشل کا خون سے آلودہ چہرہ دیکھ کر لقمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہسپتال کے عملے نے مشل کو بہت مشکل سے پکڑ کر بے ہوشی کا انجیکشن لگایا۔ اسی دوران مشل جو آواز نکال رہی تھی وہ مشل کی نہیں تھی۔ لقمان ساری رات بیٹھ کر مشل کو دیکھتا رہا۔ مشل کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے سالوں سے وہ بیمار ہو۔ مشل کی آنکھوں کے گرد سیاہی پھیل گئی تھی۔ اس کا چہرہ جو دھمکتا ہوا نظر آتا تھا آج مدھم پڑ گیا تھا۔ اس کا خوبصورت وجود ایک ڈھانچہ نما لگ رہا تھا۔ لقمان نے کافی سوچا اور سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں اس کے دوست شباب کی باتیں گونجنے لگیں۔
لقمان نے اپنے دوست شباب کو کال کی اور اسے سب سچویشن سے آگاہ کیا۔ شباب نے اسے ایک مشہور بابا عثمان شاہ کی درگاہ کا پتہ بتایا، جہاں ہر جمعرات کو وہ اپنے مریدوں کے مسائل سنتے اور ان کا حل بتاتے تھے۔ لقمان نے آنے والی جمعرات کو ہی وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جمعرات کو وہ اپنی بہن کو لے کر شباب کے ہمراہ عثمان شاہ کی درگاہ پر پہنچ گیا۔ بابا عثمان شاہ اس وقت کے نامور پیر میں سے ایک تھے۔ ہر جمعرات ہزاروں حاضرین اپنی مرادیں لے کر بابا کی درگاہ پر حاضر ہوتے تھے۔ بابا شاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر قسم کے جنات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بابا شاہ نے بہت ساری ڈگری کے ساتھ جنات کے بارے میں بھی بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ لقمان جو ان سب کو وہم سمجھ رہا تھا، پر درگاہ پر آنے کے بعد اس پر ایک نئی دنیا کھل کر سامنے آئی۔ لقمان درگاہ آ کر بہت متاثر لگ رہا تھا۔ ایک الگ ہی دنیا بسی ہوئی تھی یہاں پر۔ مشل جو اب تک ادویات کے زیر اثر تھی، اسے ہلکا ہلکا ہوش آنے لگا تھا۔ عثمان شاہ کے درگاہ میں بہت ہجوم تھا۔ لقمان نے مشل کو ایک سائڈ پر کونے میں بٹھا دیا اور خود شباب کے ساتھ درگاہ کے متولی کے پاس عثمان شاہ سے ملاقات کا معلوم کرنے چلا گیا۔ لقمان اور شباب ابھی ہجوم سے گزرتے ہوئے تھوڑے آگے ہی گئے تھے کہ انہیں ایک شور کے برپا ہونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لقمان نے فوراً مشل کو دیکھنا چاہا، پر وہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ ایسے میں شباب کے چلانے کی آواز آئی، لقمان بھائی، مشل کو دیکھیں۔ مشل درگاہ کے احاطے میں چیخو پکار کر رہی تھی۔ حاضرین مارے خوف سے اس سے دور بھاگ رہے تھے۔ درگاہ میں عجیب سی ہلچل مچ چکی تھی۔ درگاہ کا عملہ مشل کو قابو کرنے کے لیے اس کے قریب آیا۔ عملے میں سے ایک عورت اس کے قریب بڑھی تو مشل نے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ بڑی مشکل سے مشل کو قابو کیا گیا۔ ایسے میں عثمان شاہ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے مشل پر کچھ آیات پڑھ کر دم کیا، جس سے مشل کچھ پرسکون ہوئی۔ عثمان شاہ کے کہنے پر مشل کو ایک مخصوص کمرے میں لے جایا گیا، جہاں پر وہ اپنا عمل کر سکتا تھا۔ لقمان بھی مشل کے ساتھ تھا، پر وہ بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ جسمانی طور پر مشل بہت لاغر نظر آ رہی تھی، پر اس کی آواز میں بہت شور تھا، جیسے بہت طاقتور اور بھیانک آواز تھی اس کی۔ عثمان شاہ نے یہ کمرہ مخصوص جنات کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، تاکہ وہ اپنے مریدوں کے مسائل یہاں پر حل کرے اور دوسرے حاضرین میں خوف کی فضا پیدا نہ ہو۔ لقمان نے عثمان شاہ کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ عثمان شاہ نے لقمان کی ساری بات سننے کے بعد اپنا عمل شروع کیا۔ عثمان شاہ کا مقصد لڑکی کے اندر موجود دوسری روح سے بات کرنا تھا۔ بابا عثمان شاہ نے اپنا عمل شروع کیا۔ کچھ دیر بعد مشل کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی۔ عثمان شاہ نے مشل کے اندر روح سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ بابا شاہ نے پوچھا، تو کون ہے اور اس معصوم بچی سے کیا چاہتی ہے؟ تو نے اس کا پورا خاندان کیوں برباد کر دیا؟ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ملتے ہیں کہانی کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔